ہماری نمازوں کی بنیاد اور ان کا انحصار طہارت پر ہے۔ اگر ہماری طہارت ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم چاہے جتنے خشوع و خضوع سے نماز ادا کر لیں، شرعی اعتبار سے ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، طہارت نماز کی کنجی ہے۔ لہٰذا طہارت ایک اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس کا سمجھنا ہم سب پر لازم ہے۔ طہارت کے مسائل میں سے بنیادی مسئلہ استبراء ہے۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ احتمال ہو کہ پیشاب کر لینے کے بعد کوئی قطرہ باقی رہ گیا ہے جو بعد میں نکل آئے گا، تو اس شخص کو کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے وہ قطرہ باہر نکل آئے، استبراء کہلاتا ہے۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں، چونکہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، لوگوں کے مسائل اور بیماریاں مختلف ہوتی ہیں، جسمانی ساخت مختلف ہوتی ہے، اس لیے استبراء کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ جس طریقے سے بھی اسے اطمینان ہو وہ طریقہ اسے اختیار کرنا چاہیے۔ مثلاً وہ اپنے نفس کو نچوڑے، اس کے بعد دھوئے۔ اگر اس کے بعد بھی اسے اطمینان نہ ہو تو پھر وہاں بیٹھے بیٹھے وہ اپنے دائیں پاؤں کو دبائے، پھر بائیں پاؤں کو دبائے۔ اس سے بھی اطمینان نہ ہو تو پھر وہ کھنکھارے تاکہ اس کا جسم ہلے، حرکت میں آئے اور وہ قطرہ جو اندر رہ گیا ہے تو وہ باہر نکل آئے۔ اگر اس سے بھی اسے اطمینان نہ ہو تو پھر وہ اپنے نفس کو دھو لے اور سامنے کوئی کپڑا رکھ لے یا پھر ٹیشو پیپر رکھ لے، کھڑا ہو جائے، اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر مارے۔ اگر اس سے بھی اطمینان نہ ہو تو دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پر رکھ کے دبائے، یا پھر بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں پر رکھ کے دبائے۔ اگر اس سے بھی اسے اطمینان نہ ہو تو پھر وہ اپنی ایڑی کے بل کھڑا ہو کے کودے، جس طرح وہ کسی اونچی جگہ سے اتر رہا ہو، اس طرح وہ اچھلے، تو امید ہے انشاءاللہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر بیٹھ کے وہ نفس کو دھو لے، استنجا کر لے اور پھر وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ اگر بالفرض کسی شخص کو یہ سارے عمل کرنے کے بعد بھی یہ اندیشہ اور احتمال ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قطرہ نکل آتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے، اسے بعد میں یہ وہم پیدا ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے وہ پانی کے چھینٹے اپنی شلوار پر مار لے، کیونکہ اب سارے استبراء کے طریقے چونکہ وہ اختیار کر چکا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ معذور ہے۔ وہ اب نماز پڑھے گا تو اسے یہ اطمینان رہے گا کہ یہ پیشاب کا قطرہ نہیں ہے بلکہ پانی کے قطرے ہیں جو کہ گیلے ہونے کی وجہ سے مجھے محسوس ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کی نماز اطمینان بخش ہوگی۔ طہارت کو لازم پکڑیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یحب المطہرین، اللہ بہت پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ لہٰذا طہارت ایک اہم اور بنیادی مسئلہ ہے جس کا سیکھنا ہم سب پر لازم ہے، جس کی بنیاد پر ہماری نمازوں کا انحصار ہے۔